الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ پیارے دوستو، آج کے درس قرآن کے حوالے سے 7ویں سپارے میں سے درس قرآن آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ دعا فرمان مالک لم یزل صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنی بلند قرآن ہے اتنی بہت بڑے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب سے وقار اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، فرمایا اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، نہیں جانتا اس کو مگر وہی، یعنی حقیقی علم غیب کا مالک اور غیب کا جو خالق ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندروں میں ہے۔ خشکی کی بلندیوں کو بھی رب جانتا ہے، اور جو سمندروں میں ہے، سمندر کی تہ میں ہے، جہاں سے اوپر پانی آئے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ پانی کے اندر کیا ہے، مگر ہمارا رب 7 سمندر کے نیچے بھی جانتا ہے کہ اندر کیا موتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، اور صرف جانتا نہیں، ان مخلوق کو کھلاتا بھی ہے۔ پانی کے اندر رزق پہنچانے والے کریم ذات ہے، کیا کرم ہے اس کا۔ فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، فرمایا یہ درختوں کا جو کوئی پتا گرتا ہے یہ بھی جانتا ہے اور اس کے حکم سے گرتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں اللہ کا کتنا علم ہے اور کتنا وسیع علم کا وہ مالک ہے، کتنی اس کے علم میں وسعت ہے۔ فرمایا جو کچھ آپ دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں کتنا بڑا ملک ہے، پاکستان سے پھر پوری دنیا دیکھیں کتنی وسیع و عریض دنیا ہے، اور اس میں کتنے درخت ہیں، گنتیاں ختم ہو جائیں، عدد و شمار ختم ہو جائے، مگر رب ذوالجلال کا علم دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ کائنات میں ہے، فرمایا درختوں کے پتے بھی ہیں، وہ درختوں کے پتوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا اس کا علم ہے۔ اور فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، فرمایا جو کچھ اندھیروں میں کوئی دانے ہیں اور خشکی میں ہے، تری میں ہے، جہاں کہیں کوئی چیز موجود ہے، کوئی چیز ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو جانتا ہوں اور میں نے قرآن مجید میں وہ لکھ دیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ رب ذوالجلال کا کتنا علم ہے، کتنی وسعت علم ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا واسع ربی کل شیء علما، فرمایا ہر چیز سے میرے رب کا علم زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ میرے رب کا علم ہے، ہر چیز پر غالب ہے رب ذوالجلال کا علم۔ تو اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور فرمائیں تو دیکھیں کہ رب ذوالجلال کا علم کتنا ہے۔ پھر اگر اس میں اور گہرائی سے آپ دیکھیں، اور زیادہ دقیق نظر سے دیکھیں اور باریک نظر سے دیکھیں اور باریک نکات اور قرآن کے موتی آپ چننا چاہیں تو وہ موتی کیا ہیں قرآن مجید کے؟ وہ موتی یہ ہے جیسے ہم اردو میں، پنجابی میں، کسی زبان میں بات کرتے ہیں تو ہر لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں، ہر لفظ کے کئی اینگلز ہوتے ہیں، تو اسی طرح قرآن مجید بھی ایک سمندر ہے، معانی کا سمندر ہے، مفاہیم کا سمندر ہے، تراجم کا سمندر ہے۔
اس میں علوم کے خزانے ہیں، اس میں بھی ہر لفظ کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کا جس طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، جیسے علم خدا کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح اگر اور آپ باریک نگاہ سے دیکھیں تو اصل میں رب بتانا چاہتا ہے، یعنی دیکھیں اصول فقہ کی ایک بحث ہے، عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، یہ ایک بحث ہے، اقتضاء النص، کہ یہ جو لفظ ہے، یہ عبارت ہے، یہ نص ہے، تقاضا کیا کرتی ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر عبارت النص کیا ہے، اس سے تعبیر کیا کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے اشارت النص کیا ہے، کہ اشارہ کس طرف ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید میں ہر لفظ میں یہ راہ ہدایت کتاب ہے، یہ ہدی للمتقین ہے، یہ ہدی للناس ہے، یہ ساری کائنات کے لیے ہدایت کا محور و مرکز ہے یہ کتاب۔ یہ قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس میں ہر چیز میں کئی مطلب نکالے جا سکتے ہیں، اور اپنی اصلاح کے لیے، اور اپنی ہدایت کے لیے، اور اپنی بخشش کے لیے، اپنی نجات کے لیے آپ ایک لفظ سے کئی مطلب نکال سکتے ہیں۔ جیسے اس میں اگر دیکھیں تو اشارت النص سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ پتہ چلا اس آیت سے کہ اللہ کا علم کتنا زیادہ ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا جیسے علم زیادہ ہے، اسی طرح رب ذوالجلال کی اس آیت کریمہ اور اس کلام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اب اتنے علم والا ہے، درختوں کے پتوں کو جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں کو جانتا ہے، خشکی کے اندر زمین کے اندھیروں کو جانتا ہے، آسمان کے اندھیروں کو جانتا ہے، وہ اجالے اندھیرے، یہ غیب شاہ ہر چیز، عالم الغیب والشہادہ، فرمایا یہ غیب تو تمہارے لیے غیب ہوتا ہے، اللہ تمہارے غیب کو بھی جانتا ہے، تمہارے حاضر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ تو اصل میں اس میں نصیحت یہ ہے کہ بندے جب گناہ کرے، یہ نہ سمجھ کے تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ نہ سمجھ کے تیرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، نہیں، ایک ذات ہے جس کا علم یہ ہے کہ سمندر کی گہرائیوں کو جانتا ہے، اور رات کی تاریکیوں میں بھی دیکھتا ہے، اور اس رب کا علم اتنا وسیع ہے تو گناہ کرتے ہوئے تو بھی کبھی سوچ لیا کر۔ تو اصل میں جس طرح اس آیت سے علم خدا کی طرف پتہ چلتا ہے، اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم خدا اتنا ہے تو پھر ہمیں بھی تقویٰ اس قدر رکھنا ہوگا، ہمیں بھی خوف اس قدر رکھنا ہوگا، ہمیں ہر چیز کا یہ پتہ کرنا چاہیے، ہمیں ہر چیز میں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے رب کا علم بڑا وسیع ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مریدوں کو مرغے ہاتھ میں دیے اور چھریاں بھی دی، اور فرمایا جاؤ اس کو وہاں ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو سب مرید گئے جنگلوں میں، جہاں دیکھا ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ذبح کر کے لے آئے۔ ایک آپ کا مرید تھا، خاص مرید، وہ ایسے ہی لے آیا، زندہ مرغی لے آیا۔ آپ نے فرمایا بھی مرغی ذبح نہیں کی؟ اس نے کہا حضور میں جہاں بھی جاتا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں دیکھتا ہوں، جہاں جاتا ہوں دیکھتا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ بلوچی میں کہتے ہیں اللہ منا چارہ گئے، یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، منا چارہ گئے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو رب نہ دیکھتا ہو۔ لہٰذا ہمیں تقویٰ پیدا کرنا ہوگا، خوف خدا اس قدر اجاگر کرنا ہوگا اپنے دل میں، دل کو، سینے کو آئینہ بنانا ہوگا، دل کو روشن اور منور کرنا ہوگا۔ جب دل روشن اور منور ہو، اور اس آیت کا ہم جب ترجمہ پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس قدر خوف ہونا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطاب فرما رہے تھے، اوپر سے ایک سانپ گرا، آپ کے کپڑوں میں چلا گیا، آپ کی آستینوں میں چلا گیا، آپ کے گریبان میں چلا گیا، پورے جسم کی وہ سیر کرتا رہا، مگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مست بیٹھے رہے، اللہ کی یاد میں مست بیٹھے رہے۔ جب وہ سانپ طرح طرح کے اس نے کر لیا، اٹیک کر لیے، حتیٰ کہ دوسری بار پھر آیا،
دوسری بار پھر آیا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سجدے کی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ ایک طرف کرنا چاہا سانپ کو، تو سانپ نے منہ کھول دیا۔ آپ نے پھر اس کی پرواہ نہ کی، آپ نے سجدہ کر دیا۔ یہ نہ سوچا کہ سانپ کاٹ لے گا، تو سانپ چونکہ جن تھا تو سانپ نے پھر قوت گویائی پا کر خدا کی بارگاہ سے پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی کہ جناب آپ کا جو تقوی ہے میں یہ چیک کرنے آیا تھا، اصل میں سانپ نہیں ہوں، میں جن نما سانپ ہوں، میں جن ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں۔ میں آپ کی آزمائش کے لیے آیا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ غوث پاک مخلوق سے زیادہ ڈرتے ہیں یا خالق سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ میں نے اپنے سارے داؤ لگا لیے، داؤ پیچ میں نے سارے استعمال کر لیے، لیکن غوث پاک تمہارے دل میں جو خوف خدا ہے، اس قدر آپ کا دل اور سینہ خوف خدا میں ڈوبا ہوا ہے، مست ہے کہ آپ کو پرواہ بھی نہ ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جس دل میں خوف خدا نہ ہو وہ بھی کوئی دل ہے؟ خوف خدا بڑی نعمت ہے۔ تو رب نے اصل میں بتانا چاہا کہ بندے اس قدر خوف پیدا کرو کہ رب تمہارا ہر چیز کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ میرے چند کلمات کو رب لم یزل اپنی عظمت والی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک مہربانیاں فرمائے، رحمتیں فرمائے، قرآن مجید کا ترجمہ اور درس کو قبول فرما کے ہمارے مرحومین پوری حضور کی امت کے مرحومہ کے لیے بخشش و نجات کا باعث بنائے۔ قرآن کی قیامت والے دن رب لم یزل شفاعت نصیب فرمائے۔